سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ نے بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ اندر بت رکھے ہوئے تھے۔ پھر آپ کے حکم سے انہیں نکال دیا گیا۔ تو جہاں پر بت رکھے ہوئے ہوں، بتوں کی عبادت ہوتی ہو، خوبصورتی کے لیے بت رکھے ہوئے ہوں، ڈیکوریشن پیس لوگ اپنے گھروں میں سجا کے رکھتے ہیں، اور وہاں نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی کی تصویر فائل لگی ہوتی ہے سامنے۔ میں گھر میں گیا تو اس نے چادر ہی تان دی ان کے آگے، وشا صاحب کو پتہ ہی نہ لگے۔ میز کے اوپر تصویر رکھی ہوئی تھی، الٹی کر کے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں جانے سے انکار کر دیا، اندر بت ہے۔ آپ کے حکم سے انہیں نکال دیا گیا، اور سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی نکال دی۔ ان کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے، فال نکالنے والے تیر، کس کے؟ ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتلہم اللہ، اللہ ان کو تباہ ہی کر دے، قتل کر دے ان مشرکوں کو۔ خلیل اللہ کے ہاتھ میں بلا فال، اس کے تیر، تیروں پہ لکھا ہوتا تھا یہ کام کرو نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اما واللہ لقد علموا انہما لم یستقسما بها قط، انہیں علم ہے، جانتے ہیں یہ خوب کہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام انہوں نے تو کبھی یہ 500 کی قرہ اندازی نہیں کی کہ قرہ اندازی تھیلے میں وہ تیر ہے تو نکالا، لکھا ہوا یہ کام نہیں کرنا، وہیں سے واپس۔ خلیل اللہ تو آگ میں چلے گئے تھے۔ جرم کیا تھا؟ ابا جی کو کہتے تھے کس کی عبادت کرتے؟ ما لا یسمع ولا یبصر، نہ دیکھتا ہے یہ بابا اور نہ سنتا ہے، دو چیزیں، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے۔ یہ بابے سنتے ہیں دیکھتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہوتے تو اندر کیوں جاتے ہیں؟ جس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں اسے کوئی اندر ڈالتا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور اس کے اطراف میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور پھر نماز نہیں پڑھی وہاں پر، بس داخل ہوئے اور تشریف لے آئے۔ صحیح بخاری 1601۔ سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے، الا تریحنی من ذی الخلصہ، تم مجھے ذو الخلصہ سے راحت نہیں پہنچاتے؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ میں قبیلہ احمس کے 150 جوانوں کو لے کر بابے کی قبر پر پہنچ گیا۔ وہ ساروں کے پاس گھوڑے تھے اور میں گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا تھا، تکلیف تھی۔ میں نے اس کی شکایت کی، آپ نے دست مبارک میرے سینے پر، سبحان اللہ، کمال کا امام نہیں، ہاتھ میں بھی برکت ہے، سینے پر مارا۔ میں نے اس کے اثرات اپنے سینے میں محسوس کیے۔ ایسے امام کو چھوڑ کر پھر کسی اور مولوی کی تقلید کرتے ہیں، امام حنیفہ کے پیچھے ہیں، کبھی امام شافعی کے پیچھے، کبھی نقش بندی ہیں، کبھی سور وردی ہیں، کبھی بغیر وردی کے۔ بغیر وردی کے دیکھیں آپ نے؟ ایک سور وردی فرقہ ہے، ایک بغیر وردی فرقہ ہے، اور وہ سب سے پہنچا ہوا ہے، نہ شلوار نہ قمیض، پیر نانگے شاہ، یہ بغیر وردی والے۔
اور کمال ہے اس امت کی عقل کا، کہیں گے بڑا بزرگ ہے جو ہر چیز دکھا رہا ہے لوگوں کو، وہ سب سے بڑا بزرگ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اسے ثابت قدم رکھ، ہدایت کرنے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے۔ اتنا خوبصورت امام ہو، اس کو چھوڑ کر پھر حنفی، شافعی، مالکی، دیوبندی، یاتی، مماتی، بریلوی، پتہ نہیں کتنے فرقے ہیں۔ پنجابی کہتے ہیں ایٹ پٹو تو تلو فرقہ، یہ حالت ہے ان کی۔ اور ہماری دعوت کیا؟ ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا پیغام۔ نماز پڑھنی ہے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تجارت کرنی ہے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سفر کرنا ہے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، گھر میں آنا ہے پوچھئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قدم قدم پر پیغمبر نے رہنمائی فرمائی، ہمیں دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا؟ یاد رکھو یہ دین کامل نہیں ہے، اس لیے بدعتی آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ فرقہ پرست، وہ دین کا نہیں اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کو پورا دین نہیں آیا، ہم نے یہاں بنایا۔ ہاں، وہاں پر ایک گھر تھا یمن میں، قبیلہ خثعم کا، جس میں بت تھے، جس میں اس کی عبادت کی جاتی تھی، ان بتوں کی۔ بابا جی کو سلام جیسے یہاں کی جاتی، وہ کھڑا کر کے پوچھتے تھے، یہ لمبا لٹا کر پوچھتے ہیں سارے کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے۔ اسے کعبہ بھی کہا جاتا تھا، اللہ اکبر، اسے کعبہ۔ سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ وہاں آئے، آپ نے اسے آگ ہی لگا کے صفائی کر دی، چلو جلا دیا، گرا دیا، کوٹھا ہی نیچے آ گیا۔ یمن پہنچے سیدنا جریر رضی اللہ تعالیٰ، وہاں ایک شخص تیروں کے ذریعے سے فال نکال رہا تھا۔ ہاں جی میرا کام ہوگا، کہتے بھی پتہ کر لیتے ہیں، تھیلے میں سے تیر نکالا ہوگا، وہ چلا گیا دوسرے گھر۔ ایک شخص نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آگے ہے، اگر تو اس کے ہتھے چڑھ گیا نا، وہ تیری گردن ہی کاٹے گا۔ دیکھو یہاں تو دنیا بیٹھی ہوئی ہے نا فٹ پاتھوں پہ، گھروں میں آستانے بنا بنا کر، اور سب کچھ بتا دیں۔ ابھی میں ظہر کے بعد ایک مریض دیکھ رہا ہوں، وہ مریض مجھے کہتا ہے میری قسمت میں اولاد ہے۔ کمال نہیں ہے؟ عقل دیکھو۔ میں نے کہا قسمت اللہ نے بنائی ہے، میں نے بنائی ہے؟ اولاد اس نے دینی ہے کہ میں نے دینی؟ اسے پتہ ہے اولاد ہے کہ نہیں ہے۔ ایسی پڑھے لکھے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، مولوی سے پوچھتے ہیں، جا کر پیر سے پوچھتے ہیں اولاد ہے، وہ کہتا ہے نہیں ہے، فارغ ہے تو بات۔ اب کہتے میرے اولاد ہی نہیں ہو سکتی، فارغ ہو۔ میری دادی اماں تھی، اسے کسی پیر فقیر نے کہہ دیا، خود بھی سید زادی تھی، اس نے کہا آپ عید کے دن فوت ہوئیں گے۔ جو ہی رمضان ختم ہوتا نا تو میری دادی کفن شفن اپنا سیٹ کرنا شروع کر دیتی۔ میرا ابا جی پوچھتے یہ، اس نے کہا میں نے کل فوت ہو جانا ہے۔ وہ بزرگ نے کہا، انہوں نے کہا کس نے فوت ہونا ہے؟ جب ہونا ہے جب ہونا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نے صبح فوت ہونا ہے، حساب لے لو، کتاب لے لو، چابی ہے۔ صبح عید گزر جاتی، کہتے اب اگلے سال ہی فوت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر عید کے دن فوت بھی نہ ہوئی۔ عید کے دن اب تو اس وقت انہی کے سنی تھے، وہی سارا شرک کے اندر لٹے ہوئے، لیکن عید کے دن فوت نہیں ہوئی۔ ایسے کسی کو کہہ دو آپ، عقیدہ ہے نا، اعتقاد ہے نا، کہ بھئی پیر صاحب نے کہہ دیا عید کے دن فوت ہو، بس اب میں نے عید کے دن مرنا ہے، پکا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، رسول جو مرضی کہتا رہے۔ آئے ہائے، فرمایا آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، تجھے دیکھے گا نا یہ تیر نکال نکال کر پیر فقیر تیری گردن کاٹے گا۔ یعنی یہ اصول ہے اجمی اسلام کا، یہاں صفایا ہوگا جب بھی اسلام آئے گا، ان کی گردنیں کٹیں گی، ان کے آستانے گریں گے، ان کے سیدوں کی گدیاں صاف ہوں گی، پھر کہیں جا کر صحیح معنوں میں اسلام آئے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہوگا۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، وہ فال کھول رہا تھا، ہمارے بر صغیر میں کہتے لال کتاب میں دیکھ کر بتا شاہ جی
مجھے کہتے لال کتاب میں دیکھ کر بتا میری قسمت میں کیا لکھا. وہ مولوی نے لال کتاب رکھی. وہ میں یاد پڑتا ہے ابا جی کے زمانے میں منشی جو ہوتا تھا نا وہ حساب کتاب کی نا لال کتاب ہوتی تھی, اوپر لال کور چڑھا ہوتا تھا. وہ اٹھا کے دیکھو, وہ عورت کو کیا پتہ کیا دیکھ رہا ہے, حساب دیکھ رہا ہے, پیسے دیکھ رہا ہے کتنے ہو گئے, وہ لال کتاب میں دیکھو. ہائے ہائے, وہ ایسے کر رہا ہے. اوپر سے جریر پہنچ گئے رضی اللہ تعالی. اس نے کہا یہ کیا بھائی, لَتَكْسِرَنَّهَا, توڑ ان کو. یہ جو کر رہا ہے تو کہا, اور وَلَتَشْهَدَنَّ اللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, اور پڑھ کلمہ, اقرار کر اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. پڑھ کلمہ اور انہیں ختم کر. نہیں اَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ, میں تیری گردن کاٹوں گا بھی. اس نے فوراً لا الہ الا اللہ توڑ چھوڑ دیے سارے تھیلے شیلے بابوں کے پھیر پھونک, کلمہ پڑھ لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ایک بندے کو بھیجا, جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دو. وہ گیا, قبیلہ احمس کا تھا, اس کی کنیت ابو ارطاد تھی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, ما جیت حتی ترکتها کانہا جمل اجرب, جب میں وہاں سے آیا تو ذوالخلصہ کو توڑ توڑ کے خارشی اونٹ کی طرح کر دیا, کوئی شے نہیں چھوڑی بابے کی, اور وہ کچھ بھی نہ کر سکا. ہم نے نہیں ٹالی کٹوا دی تھی وہاں پر, سانگلہ علم ہے, کتاب بھی اس پہ ہماری لکھی گئی, پوری میری تقریر اس میں چھپی. اور وہ کہتے تھے ٹہنی بھی توڑی نہ تو انگلی ٹوٹ جائے گی, اور تنا توڑا تو ٹانگ ٹوٹ جائے گی. اہل حدیثوں نے آرے چلائے, صفائی کر کے رکھ دیا. ₹1,00,000 کی ٹالی بھی لے گئے, ₹1,00,000 نقد انعام بھی اس قبر پرست سے لیا, اور اس کا بابے کی قبر بھی ساتھ تھی, اسی نے وہ لگائی تھی. بلا درخت بھی کچھ کر سکتا ہے, مسلمان ہے بس یہ کیسے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 150 سوار جو گئے تھے ان کے لیے, اور جو پیدل ساتھ تھے ان کے لیے, وہ 5 مرتبہ اللہ کے پیغمبر نے یا اللہ ان میں برکتیں عطا فرما, ان کی نسلوں کو آباد فرما. یہ توحید پھیلانے والے, میری بھی دعا ہے اللہ سب کو توحید والا بنا, توحید پھیلانے والا بنا. ان طلباء کو حافظ قرآن بنا, اساتذہ کو حافظ قرآن بنانے کی توفیق عطا فرما. طالبات جو پڑھ رہی ہیں اللہ انہیں دین پڑھنے, آگے پڑھانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم.